ادب رسول اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے عشق رسول۔ امام بصیری کا واقعہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ بردہ شریف آپ سب اس کو بہتر جانتے ہیں، وہ قصیدہ لکھ کے میرے آقا کی شان میں معذور ہوتے ہیں، قصیدہ لکھ کے میرے آقا کی شان میں پیش کرتے ہیں۔ رات خواب میں صرف زیارت ہی نصیب نہیں ہوتی بلکہ حضور اپنی چادر بھی عطا فرماتے ہیں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ چادر اپنے وجود پر ہوتی ہے اور بیماری کا وجود نام و نشان نہیں ہوتا، خوشی کے مارے اٹھتے ہیں، بازار نکلتے ہیں۔ اب یہ راز دیکھیے کیا ہے، ابھی کائنات میں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کیفیت گزری کیا ہے۔ رات قصیدہ لکھا گیا ہے، حضور کی شان میں پیش کیا گیا ہے، قصیدہ بردہ شریف عطا ہوا ہے، بیماری دور ہوتی ہے، بازار نکلتے ہیں، راستے میں قلندر روکتا ہے۔ امام بصیری کو قلندر روک کے کہتا ہے وہ جو رات قصیدہ لکھا تھا مجھے دو، دربار نبوی میں قبول کر لیا گیا ہے۔ اور پھر آج پوری کائنات میں سب سے مشہور قصیدہ شریف پڑھا جانے والا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم على حبيبك یہ بات تاریخ کے ہر دور میں ہر عاشق کی ڈیوٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ لگائی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص بہت عابد و زاہد ہو، گناہگاروں پہ بھی میرے آقا نے خاص الخاص کرم فرمائے ہوئے ہیں، دنیا داروں پہ بھی کرم فرمائے ہوئے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے ادب رسول، خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان نور الدین زنگی ایک مسلمان جنرل ہیں، صلیبی فوجوں کے خلاف مسلمان فوجوں کی قیادت فرما رہے ہیں۔ اس وقت دو صلیبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ سرنگ لگا کے روضہ پاک کو نعوذ باللہ گستاخی کرنے کی جرات کرنا چاہتے ہیں۔ پوری مسلمان ملت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں سلطان نور الدین زنگی سے کہ یہ خدمت لی جائے کہ ان دو صلیبیوں کو جہنم رسید کیا جائے۔ خواب میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں، ان کے چہرے بھی دکھائے جاتے ہیں جہنمیوں کے۔ سلطان نور الدین زنگی کو کہا جاتا ہے یہ مجھے اذیت دے رہے ہیں، جاؤ مجھے ان سے نجات دلاؤ۔ سلطان دمشق سے سفر کرتے ہیں، مدینہ شریف پہنچتے ہیں، ان دو صلیبیوں کو تلاش کرتے ہیں، تلاش کر کے جن کے چہرے میرے آقا نے ان کو خواب میں دکھائے تھے ان کو اپنے ہاتھوں جہنم رسید کرتے ہیں، پھر دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ میرے آقا اس خدمت کے لیے آپ نے اس فقیر کو قبول کیا۔ طارق بن زیاد اندلسیہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیے جاتے ہیں۔ جب سمندر سے بحری جہاز گزارتے ہیں، وہ تاریخی واقعہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کی روحانی ڈائمنڈ لیکن اس کا روحانی پہلو ہماری تاریخ کی کتابوں میں نہیں بتایا جاتا۔ ظاہری پہلو یہ ہے کہ سلطان طارق بن زیاد اپنی فوجوں کو لے کے اندلسیہ پہ اترتے ہیں، 12,000 مجاہدین ہیں، آگے 1.5 لاکھ عیسائی فوج ہے، غیر کا علاقہ ہے، مسلمان کبھی اس علاقے میں پہنچے نہیں ہوتے، پیچھے سمندر ہوتا ہے۔ مسلمان فوجوں کو خیال ہوتا ہے کہ چلو واپس لوٹ چلیں، دوبارہ زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ طارق بن زیاد پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، اپنی فوج کی کیفیت دیکھتے ہیں، اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کشتیوں کو آگ لگا دو، ہم واپس نہیں جا رہے۔ کشتیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اب 12,000 مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ پشت میں سمندر ہے، آگے دشمن ہے۔ اس کے بعد وہ جنگ ہوتی ہے جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد مسلمان کمانڈر طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ وہ کیا خاص بات تھی جو آپ کو معلوم تھی اور ہمیں نہیں معلوم تھی؟
فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس موقع نہیں تھا کہ میں تمہیں یہ بشارت دیتا. جب ہم اندلسیہ آ رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی. میرے آقا فوجی لباس میں تھے. آپ نے مجھے فرمایا میں اندلسیہ پہنچتا ہوں, تم بھی پہنچو. سلطان محمد فاتح خلافت عثمانیہ کے سلطان, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حدیث شریف فرما دی لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش. قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا اور جنتی ہوگی وہ فوج جو اس کو فتح کرے گی, اور جنتی ہوگا وہ امیر جو اس کو فتح کرے گا. 900 سال تک مسلمان فوجیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے حملے کرتے رہی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے, لیکن یہ سعادت 1453 میں اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی. وہ سلطان محمد فاتح جس کو روکنے کے لیے سمندر پر زنجیریں لگا دی گئیں کہ مسلمان بحری بیڑا سمندر کے راستے قسطنطنیہ شہر کو نہ پہنچ سکے. اب یہ سلطان وہی کچھ کرتا ہے جو اس سے 900 سال پہلے طارق بن زیاد کر چکے ہوتے ہیں. اپنی فوجوں کو حکم دیتا ہے بحری جہاز خشکی پر گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ. انسانیت کی تاریخ میں کبھی آج تک ایسا نہیں کیا گیا. بحری جہاز خشکی پہ گھسیٹتے ہوئے لے جائے جاتے ہیں, سمندر میں اتارے جاتے ہیں, قسطنطنیہ فتح کیا جاتا ہے, اور فتح ہونے کے بعد سلطان اپنی زیارت کو بشارت اور خوشخبری کی خبر دیتے ہیں کہ ان کو اس فتح سے پہلے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں آ کے حکم فرمایا قسطنطنیہ تمہارا ہے, جا کر لے لو. اور یہ ہمارے بزرگوں کو اس بات کا علم ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری جو مدینہ میں حضور کے میزبان تھے ہجرت کے موقع پر, آپ کا مقام, آپ کا مزار آج قسطنطنیہ استنبول میں. 900 سال تک آپ نے وہاں انتظار کیا اس مجاہد کا کہ جو آ کے قسطنطنیہ کو آزاد کرے گا. اور پھر خود سیدنا ابو ایوب انصاری نے اپنے مقام کا پتہ بھی سلطان فاتح کو بتایا کہ میں اس مقام پر لیٹا ہوں, یہاں پر میرا مقام بناؤ. اور آج ماشاءاللہ ایوب سلطان کے نام سے جو ڈسٹرکٹ پورے استنبول میں بنا ہوا ہے, جہاں لاکھوں مسلمان پوری دنیا سے جا کے فیض لیتے ہیں حضور کے میزبان کو جن کے گھر کے باہر اونٹنی رکی تھی. اور یہ تو تاریخ کے ہر دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور پیار کرنے والوں کو میرے آقا نے اپنے خاص الخاص فیض اور کرم میں رکھا ہے. وعن عثمان